ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی وہ اپنے سیاہ گھنے بالوں میں بے دلی سے برش پھیر رہی تھی۔ کمرے میں پھیلی خاموشی کو صرف ایئر کنڈیشنر کی مدھم آواز توڑ رہی تھی، مگر راشا کو اپنے وجود پر کسی اندیکھی گرفت کا احساس ہو رہا تھا۔ بیڈ پر نیم دراز ارحان خانزادہ کی گہری سلگتی نظریں بنا پلکیں جھپکائے اس پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ نظریں اجنبی نہیں تھیں، مگر ان میں موجود شدت ہر بار اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر دیتی تھی۔ آخر کار اس کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ غصے سے پلٹی، برش کو مضبوطی سے تھامے ہوئے، جیسے وہی اس کا واحد ہتھیار ہو۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں اس طرح گھور رہے ہیں مجھے؟ میں نے کیا کیا؟ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی اور بے بسی کا امتزاج تھا۔ ارحان کے لبوں پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک مزید گہری ہو گئی۔ میں نے کچھ کہا کیا؟ میں نے تو صرف دیکھا ہے اپنی بیوی کو۔ کیا یہ بھی منع ہے؟ بیوی؟ راشا نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ وہ بیوی جسے زبردستی وہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس دم گھٹنے والے ماحول سے فرار ہونا چاہتی تھی، مگر فرار اتنا آسان کہاں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک قدم بھی آگے بڑھتی، ایک مضبوط بازو نے اس کی کمر کے گرد حصار باندھا اور اسے پوری قوت سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ راشا کا وجود پتھر کی طرح ساکت ہو گیا۔ اس کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ ارحان کا گرم سانس اس کی گردن پر محسوس ہو رہا تھا اور اس کی گرفت فولادی تھی۔ چھوڑے مجھے، وہ پھڑ پھڑائی، مگر اس کی مزاحمت نقار خانے میں طوطی کی آواز جیسی تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے راشا؟ ابھی تو بات شروع ہوئی ہے۔ ارحان کی سرگوشی میں ایسی کھنک تھی کہ راشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ اسے اٹھائے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھا اور اگلے ہی لمحے راشا کو اس کے پہلو میں بے بس پڑا محسوس کر رہی تھی۔ ایک عجیب بے بسی اور تقدیر کے سامنے ہار مان لینے والے احساس نے اسے جکڑ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ چند ماہ قبل کی بات ہے کہ شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل کے وسیع و عریض ہال قہقہو موسیقی اور مہنگے پرفیومز کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ خانزادہ گروپ کی کامیابی کی پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ راشا ویٹریس کی سرمئی یونیفارم میں ملبوس ڈر کے مارے ایک ستون کی اوٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ اس کا دل کسی پکڑے گئے چور کی طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ غربت اسے اس جگہ اس شخص کے سامنے لے آئے گی جس سے وہ ساری زندگی بھاگتی رہی تھی۔ یہ پارٹی اس کے تائزاد ارحان خانزادہ کی طرف سے تھی، وہی ارحان خانزادہ جس کا نام سن کر بڑے بڑوں پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، جس کی شہرت اس کے کاروبار سے زیادہ اس کے خطرناک غصے کی وجہ سے تھی۔ اس دن جب وہ حویلی گئی تھی تو اس نے ارحان کو پہلی بار دیکھا تھا اور اس کی شخصیت کا روب آج تک اس کے ذہن پر نقش تھا۔ یا اللہ، اس کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ وہ دوپٹے کا پلو بار بار اپنے چہرے پر کھینچ رہی تھی۔ اسے بس کسی طرح کچن تک پہنچنا تھا۔ وہ تیز قدموں سے سوئمنگ پول کے کنارے سے ہوتی ہوئی اندر جانے لگی جب اچانک کسی نے جان بوجھ کر اسے کاندھا مارا۔ اوپس، سوری، ایک امیر زادے نے شرارتی انداز میں آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ راشا سنبھل پاتی، اس کا توازن بگڑا اور وہ ایک فلک شگاف چیخ کے ساتھ سوئمنگ پول کے یخ ٹھنڈے پانی میں جا گری۔ پانی کا فوبیا اسے بچپن سے تھا۔ گہرائی کے خوف سے اس کا جسم شل ہو گیا اور وہ بے تحاشا ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ پارٹی میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں پول کی طرف تھیں۔ ارحان خانزادہ جو اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ کھڑا تھا، اس چیخ پر چونک کر متوجہ ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ یہ وہی لڑکی تھی، اس کے چچا زبیر کی بیٹی، جو چند دن پہلے حویلی آئی تھی۔ یہاں اس حالت میں ویٹریس کی یونیفارم اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور کچھ سمجھتا، اس نے اپنا مہنگا کوٹ اتار کر اور اگلے ہی لمحے پول میں چھلانگ لگا دی۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ارحان خانزادہ اور کسی کے لیے اتنی فکر۔ یہ لڑکی کون ہے؟ ارحان چند ہی لمحوں میں راشا تک پہنچا اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر باہر نکالا۔ راشا ٹھنڈ اور خوف سے کانپ رہی تھی اور اس کے گیلے لباس سے اس کا وجود چپک گیا تھا۔ ارحان نے غصے سے اپنا کوٹ اس کے گرد لپیٹا اور اسے سہارا دے کر ہوٹل کے اندر ایک کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں لا کر اس نے راشا کو صوفے پر تقریباً پٹخ دیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے بھیگے سراپے سے نظریں چراتے ہوئے گرایا۔ اس کی آواز میں اتنی سختی تھی کہ راشا سہم گئی۔ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے وہ معصوم چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی ساری مجبوریاں، ماں کی بیماری اور حویلی میں ہونے والی تزویر، سب آنسو بن کر بہہ رہے تھے۔ ارحان کو اس کے رونے پر رحم تو نہیں آیا، مگر ایک عجیب سی فکر نے اسے گھیر لیا۔ یہ فکر ہمدردی کی نہیں، اپنے اور اپنے خاندان کی عزت کی تھی۔
اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ایک خانزادہ کی بیٹی ہوٹلوں میں ویٹرس کا کام کر رہی ہے تو اس کی ساکھ کا کیا ہوگا؟ اس کے مخالفین اس بات کو اس کے خلاف الیکشن میں کیسے استعمال کریں گے؟ اس نے مٹھیاں بھینچی۔ رونا بند کرو اور میرے سوال کا جواب دو۔ راشا نے سسکتے ہوئے سر اٹھایا اور اپنی ماں کی بیماری کی وجہ مجبوری بتائی جو اس نے حویلی میں بتائی تھی۔ ارحان خانزادہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اسے اس لڑکی سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، مگر اس کے خاندان کے نام پر ایک داغ تھی۔ وہ یہ داغ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک فیصلہ کرتے ہوئے اس نے سخت لہجے میں کہا کہ کل صبح 10 بجے میرے آفس پہنچ جانا۔ راشا نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کے دل میں امید کی ایک موہم سی کرن جاگی تھی۔ شاید وہ اس کی مدد کر دے۔ صبح 10 بجے ماں سے دعائیں لیتے ہوئے وہ گھر سے نکلی۔ خانزادہ گروپ کا دفتر شہر کے سب سے بلند و بالا اور جدید عمارت میں تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی استقبالیہ پر بیٹھی ماڈرن لڑکی نے اسے سر سے پاؤں تک ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہو۔ کس سے ملنا؟ اس کے لہجے میں واضح ناگواری تھی۔ ارحان خانزادہ صاحب سے، انہوں نے ہی بلایا تھا۔ لڑکی نے انٹرکام پر بات کی اور پھر بے نیازی سے بولی، بیٹھو صاحب تو ابھی مصروف ہیں۔ راشا ایک کونے میں رکھی کرسی پر دبک کر بیٹھ گئی۔ 1 گھنٹے کی طویل اور اذیتناک انتظار کے بعد اسے اندر جانے کی اجازت ملی۔ ارحان خانزادہ کا دفتر کسی بادشاہ کے دربار سے کم نہیں تھا۔ ایک دیوار مکمل طور پر شیشے کی تھی جس سے پورے شہر کا نظارہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنی مہنگی چمڑے کی کرسی پر براجمان کسی فائل پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ راشا کو اپنے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں آ جاؤں سر؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ ارحان نے فائل سے نظریں اٹھائے بغیر سرد لہجے میں کہا، آؤ۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کی میز کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے جو راشا پر صدیوں کی طرح بھاری تھے۔ پھر ارحان نے فائل بند کی اور اپنی گہری نظریں اس پر گاڑ دیں۔ تو تم آ گئی؟ اس کے لہجے میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں نے تمہیں یہاں نوکری دینے کے لیے بلایا ہے۔ میری پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر کام کرو گی۔ تنخواہ اچھی ہوگی، اتنی کہ تمہیں کسی ہوٹل میں ذلیل نہیں ہونا پڑے گا۔ راشا کا چہرہ امید سے کھل اٹھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر۔ میں ارحان نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک دیا۔ پوری بات سن لو، میری ایک شرط ہے۔ وہ کرسی پر آگے کی طرف جھکا اور اس کی آنکھوں میں ایک تنبیہ تھی۔ اس دفتر میں یا اس دفتر سے باہر کسی کو بھی یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تمہارا ہمارے خاندان سے کوئی تعلق ہے۔ تم میرے لیے صرف ایک ملازم ہو اور میں تمہارے لیے صرف تمہارا باس۔ اگر یہ بات باہر نکلی تو وہ تمہارا اس دفتر میں آخری دن ہوگا، سمجھی؟ تو یہ الفاظ کسی تیزاب کی طرح راشا کے دل پر گرے۔ امید کی کرن ایک جھٹکے میں بجھ گئی۔ تو یہ تھی اس کی ہمدردی۔ وہ مدد نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنی عزت پر لگنے والے ممکن اور داغ کو چھپا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ مزید یہ نوکری اس کے منہ پر مار کر واپس چلی جائے، مگر پھر ماں کا بیمار چہرہ اور آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو اندر اتارتے ہوئے لب بھینچ لیا اور آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ جی سمجھ گئی۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ دفتر کا دروازہ دھڑام سے کھلا اور ایک ادھیڑ عمر شخص غصے والے بھرے انداز میں اندر داخل ہوا۔ یہ اس کے منجلے تایا بہرام خانزادہ تھے۔ ارحان، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم نے زبیر کی بیٹی کو اپنے دفتر میں نوکری دی ہے؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ چیخے۔ ارحان کے تاثرات میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ اس نے ٹھنڈی نظروں سے اپنے تایا کو دیکھا۔ تایا جان آہستہ بولو، وہ آئندہ میرے دفتر میں آنے سے پہلے اجازت دیجیے گا۔ مجھے اجازت کی ضرورت نہیں۔ بہرام خانزادہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ لوگ کیا کہیں گے کہ خانزادوں کی بیٹی ان کے دفتروں میں نوکریاں کر رہی ہے؟ لوگ تب باتیں بنائیں گے جب وہ ہوٹلوں اور ویٹرس بن کر کام کرے گی اور کوئی اسے پہچان لے گا۔ ارحان نے اسی سرد لہجے میں جواب دیا۔ یہاں یہ میری نظروں کے سامنے رہے گی۔ یہ مسئلہ میری ساکھ کا ہے اور میں اسے اپنے طریقے سے حل کروں گا۔ آپ جا سکتے ہیں۔ یہ مکالمہ سن کر راشا زمین میں گڑ گئی۔ وہ کوئی انسان نہیں، ایک مسئلہ تھی جسے حل کیا جا رہا تھا۔ بہرام خانزادہ پیر پٹکتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد راشا نے اپنی ساری ہمت جمع کی۔ اب اس کے پاس مانگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ سر مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، ایڈوانس سمجھ لیں، میری ماں کا آپریشن۔ ارحان نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس نے کوئی ناقابل فہم بات کر دی ہو۔ اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ مس راشا، میں نے تمہیں نوکری دی ہے، کوئی خیرات خانہ نہیں کھول رکھا۔ کام کرو اور مہینے کے آخر میں اپنی تنخواہ کا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ فائل اٹھا لی، گویا راشا کا وجود اس کمرے میں تھا ہی نہیں۔ راشا کے لیے الفاظ کسی تھپڑ سے کم نہیں تھے۔ اس کی آنکھیں چھلک پڑیں، ساری امیدیں، سارے سہارے ایک لمحے میں ٹوٹ کر بکھر گئے۔ وہ بے جان قدموں سے اس دفتر سے باہر نکل آئی۔ ارحان خانزادہ کے دفتر سے نکلتے ہوئے راشا کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے روح ہی نچوڑ لی ہو۔ واپسی کا سفر کیسے ہوا اسے کچھ ہوش نہ تھا۔
اگلا پورا دن اس نے اسی کرب میں گزارا کہ اب وہ کیا کرے گی، کس کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ سوچوں میں گم تھی جب اچانک پڑوسن بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ راشا جلدی چل، تیری ماں کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے۔ وہ سانس نہیں لے پا رہے، یہ سننا تھا کہ راشا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح ماں کے کمرے کی طرف بھاگی۔ عائشہ بیگم کا جسم پسینے میں شرابور تھا اور ان کی ہر آتی جاتی سانس میں ایک اذیت ناک سیٹی کی آواز تھی۔ ماں، ماں آنکھیں کھولو۔ وہ ماں کے ٹھنڈے ہاتھ پکڑ کر چیخے۔ پڑوسیوں کی مدد سے فوراً ماں کو سرکاری اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے لے کر پہنچی۔ اسپتال کا ماحول، دواؤں کی بو اور مریضوں کی کراہیں اس کی وحشت میں اضافہ کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے فوراً عائشہ بیگم کا معائنہ کیا اور باہر آ کر عائشہ سے کہا، دیکھو بیٹی، تمہاری ماں کے دل کا والو تقریباً کام کرنا چھوڑ گیا ہے، ہمیں اسی وقت آپریشن کرنا پڑے گا، ورنہ چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں ہے ان کے پاس۔ ڈاکٹر نے اس کے سر پر جیسے بم پھوڑ دیا۔ آپریشن؟ راشا کی آواز کانپ گئی۔ ڈاکٹر صاحب آپ شروع کریں، میں پیسوں کا انتظام کرتی ہوں۔ ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلایا، بیٹی یہ سرکاری اسپتال ضرور ہے مگر دل کے آپریشن میں جو مشینیں اور ادویات استعمال ہوتی ہیں وہ بہت مہنگی ہیں۔ تم فوراً کاؤنٹر پر 2 لاکھ روپے جمع کرواؤ، تبھی ہم تیاری شروع کر سکتے ہیں۔ 2 لاکھ؟ یہ رقم سن کر راشا کا سر چکرا گیا۔ اس کے پاس تو 200 روپے بھی نہیں تھے۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر وہیں بیٹھ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ وہ اپنی ماں کو ایسے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ زبیر خان زادہ کا چہرہ گھوم گیا، جو اسی طرح اسپتال میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا تھا، کیونکہ ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے۔ تاریخ خود کو دہرا رہی تھی، نہیں، وہ ایسا نہیں ہونے دے گی۔ اس کی انا، اس کی غیرت، سب کچھ اس کی ماں کی زندگی سے بڑھ کر نہیں تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے جیب سے اپنا پرانا موبائل فون نکالا۔ کل دفتر میں اس نے ارحان خانزادہ کے دفتر کا نمبر ایک کاغذ پر لکھ لیا تھا۔ اسے وہ نمبر ملا، ہیلو خانزادہ گروپ۔ دوسری طرف سے پروفیشنل آواز آئی، مجھے ارحان خانزادہ صاحب سے فوراً بات کرنی ہے۔ اس کی آواز میں ایسی شدت تھی کہ آپریٹر بھی ایک لمحے کو چپ ہو گئی۔ ان سے کہیے کہ راشا بات کرنا چاہتی ہے، یہ زندگی اور موت کا سوال۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد لائن پر ارحان کی وہی سرد اور روب دار آواز گونجی، میں نے کل تم سے بات ختم کر دی تھی، اب کیا ہے؟ اس کے لہجے میں بیزاری واضح تھی۔ سر، راشا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، میری ماں مر رہی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اگر فوراً آپریشن نہ ہوا تو وہ نہیں بچے گی، پیسوں کی وجہ سے، پلیز میری مدد کریں۔ اس کی آواز ہچکیوں میں ڈوب رہی تھی، میں آپ کی ساری زندگی غلامی کروں گی، آپ کے آگے بھیک مانگتی ہوں، بس میری ماں کو بچا لیں۔ دوسری طرف چند سیکنڈ کی گہری خاموشی طاری رہی۔ راشا کا دل ڈوب رہا تھا، شاید وہ فون کاٹ دے گا، شاید وہ اسے جھڑک دے گا۔ پھر ارحان کی آواز آئی، اسپاٹ مگر فیصلہ کن، کون سا اسپتال ہے؟ راشا نے جلدی جلدی اسپتال کا نام اور پتہ بتایا، میں آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ راشا کے اندر امید کی ایک نئی شمع روشن ہوئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس نے راہداری کے آخر میں ارحان خانزادہ کو آتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا لفافہ تھا جس میں تقریباً پیسے تھے۔ راشا امید سے اس کی طرف لپکی۔ ارحان اس کے قریب پہنچا اور اسے پیسے دینے کے لیے لفافہ آگے بڑھائی تھا کہ عین اسی وقت آئی سی یو کا دروازہ کھلا اور ایک نرس باہر نکلی۔ اس کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ نرس نے راشا کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم آپ کی والدہ کو نہیں بچا سکے۔ یہ جملہ کسی دھماکے کی طرح راشا کے کانوں میں گونجا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے بے یقینی سے نرس کو اور پھر ارحان کے ہاتھ میں پکڑے پیسوں کے لفافے کو دیکھا۔ وہ پیسہ جو اس کی ماں کی زندگی بچا سکتا تھا اب بے معنی تھا۔ ایک بے تحاشا چیخ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ وہ اپنے حواس کھو بیٹھی اور بے جان ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب راشا کو ہوش آیا تو وہ اسپتال کے اسی ٹھنڈے فرش پر تھی۔ اس نے نظر اٹھائی تو ارحان خانزادہ کو کچھ فاصلے پر کھڑے پایا۔ وہ فون پر کسی سے دھیمے مگر سخت لہجے میں بات کر رہا تھا، تمام اخراجات کا بل میرے دفتر بھجوا دینا اور اس بات کا خیال رکھنا کہ کوئی تماشا نہ بنے۔ اس نے فون بند کیا اور راشا کی طرف دیکھا جو سکتے کی حالت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ راشا کی یادداشت میں دھندلا گیا۔ ارحان نے خود کچھ نہیں کہا مگر اس کے اشارے پر اس کے لوگ حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے ہی اسپتال کے تمام کارروائی پوری کی اور ایمبولینس کا انتظام کیا۔ تدفین کے مراحل کیسے طے ہوئے راشا کو کچھ ٹھیک سے یاد نہیں تھا۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح تھی جو لوگوں کے کہنے پر اٹھتی بیٹھتی رہی۔ ماں کے انتقال کے بعد کے چند دن راشا نے اپنے خالی اور ویران گھر میں گزارے۔ جب گھر میں راشن ختم ہو گیا اور فاقوں کی نوبت آنے لگی تو اسے ہوش آیا کہ اسے زندہ رہنے کے لیے کام پر واپس جانا ہوگا۔ اس کے پاس اس نوکری کے علاوہ اور کوئی آسرا نہیں تھا۔
بھاری دل اور بے جان قدموں کے ساتھ وہ آفس کے لیے تیار ہوئی۔ وہ ایک مشین کی طرح کام کرتی، سر جھکائے اپنی میز پر بیٹھی رہتی اور کسی سے فالتو بات نہ کرتی۔ اس کی یہ خاموشی اور گمسم طبیعت سب کے لیے عجیب تھی۔ ارحان خانزادہ اپنے شیشے والے دفتر سے اکثر اسے دیکھتا۔ پہلے وہ اسے ایک مسئلے کے طور پر دیکھتا تھا، ایک ایسی ذمہ داری جسے صرف خاندان کی عزت بچانے کے لیے نبھانا پڑ رہا تھا، مگر اب اس کے چہرے پر چھائی دائمی اداسی اور معصومیت میں گھندا ہوا کرب اسے کچھ کرنے پر مجبور کرتا۔ وہ دیکھتا کہ لنچ کے وقت بھی وہ اپنی میز پر بیٹھی خالی نظروں سے سامنے دیکھتی رہتی ہے۔ اس کی آنکھوں کی ویرانی میں ایک عجیب سی کشش تھی جو ارحان خانزادہ کو انجانے طور پر اپنی طرف متوجہ کرنے لگی تھی۔ اسے خود اپنی اس کیفیت پر حیرت ہوتی تھی۔ اسے اس لڑکی سے کیا لینا دینا، مگر وہ خود کو اس کے بارے میں سوچنے سے روک نہیں پاتا تھا۔ ایک شام وہ اپنے دفتر میں اگلے دن کی میٹنگ کی تیاری کر رہا تھا جب اس کی پرسنل اسسٹنٹ فہد گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک اخبار تھا۔ سر، ایک بہت بڑی خبر ہے۔ ارحان نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ فہد نے اخبار اس کی میز پر رکھ دیا۔ صفحہ اول پر ارحان اور اس کے دادا کی تصویر کے ساتھ ایک بڑی سرخی لگی تھی۔ کروڑ پتی خانزادوں کی بے حسی سگے چچا کی یتیم بیٹی، دفتر میں معمولی ملازم، والدین علاج کے لیے پیسے نہ ہونے پر انتقال کر گئے۔ خبر کے نیچے زبیر خانزادہ اور راشا کی غربت کی پوری کہانی تفصیل سے بیان کی گئی تھی۔ ارحان نے جبڑے بھینچ لیے اور مٹھیاں اتنی زور سے بند کیں کہ اس کی پوری سفید پڑ گئیں۔ یہ اس کی سیاسی کریئر پر براہ راست حملہ تھا۔ اس کے مخالفین نے اس کی سب سے بڑی کمزوری ہی پکڑ لی تھی۔ اسی وقت اس کی نظر شیشے کے پار اپنی میز پر بیٹھی راشا پر پڑی جو ان سب باتوں سے بے خبر کام ختم کر کے گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ارحان کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ایک عجیب سا تاثر ابھرا۔ وہ لڑکی جو چند دن پہلے تک صرف ایک مسئلہ تھی، اب ایک بہت بڑے طوفان کا مرکز بن چکی تھی۔ یہ دیکھ رہی ہو؟ ارحان کی آواز برف کی طرح سرد تھی، مگر اس میں چھپا غصہ کسی آتش فشاں کی طرح دہک رہا تھا۔ اس نے اخبار راشا کے سامنے میز پر پھینکا۔ تمہاری وجہ سے آج خانزادہ خاندان کی عزت پورے شہر میں نیلام ہو رہی ہے۔ راشا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے بے یقینی سے سرخی کو پڑھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرا ہے۔ میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے نہیں معلوم یہ سب کس نے اور کیسے چھپایا۔ اس کی آواز بمشکل نکل رہی تھی، وہ الزام کے بوجھ سے ہی دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ تم نے کیا کیا ہے یا نہیں، اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، نقصان ہو چکا۔ اس کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ راشا کو لگا کہ وہ اگلے ہی لمحے سے دفتر سے اور اپنی زندگی سے نکال باہر کرے گا۔ ابھی تم جاؤ، ارحان نے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ غیر متوقع تھا۔ راشا نے سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، غور کے اس کے دفتر سے باہر آ گئی۔ اس کا دل انجانے خوف سے بری طرح سے دھڑک رہا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ تو دوسری طرف خانزادہ پیلس میں بھونچال آ گیا۔ مہتاب خانزادہ خاندان کے بزرگ اور سربراہ دیوان خانے میں ہاتھ میں اخبار پکڑے ٹہل رہے تھے۔ ان کا چہرہ غصے سے تما رہا تھا۔ اس لڑکی اور اس کے باپ نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ دھاڑے اور مڑ کر بھی ہماری عزت پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ میں نے زبیر کو اسی لیے آگ کیا تھا، وہ ہمیشہ سے خاندان کے نام پر ایک دھبا تھا۔ ارحان کے تایا بہرام خانزادہ نے ان کے ہاں میں ہاں ملائی۔ ابا جان، یہ سب ارحان کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے اسے پہلے ہی دن کہا تھا کہ اس لڑکی کو دفتر میں نوکری مت دو، مگر وہ نہیں مانا۔ اب بھوگتے ہیں سب۔ اسی لمحے ارحان پر اعتماد قدموں سے دیوان خانے میں داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر سب کے غصے سے بھرے چہروں پر ڈالی۔ میں نے جو کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا۔ اس کی آواز میں وہی ٹھہراؤ تھا۔ سوچ سمجھ کر؟ مہتاب خانزادہ گرجے۔ یہ سوچا تھا تم نے؟ ہماری پگڑی اچھالی جا رہی ہے اور تم کہتے ہو کہ سوچ سمجھ کر کیا تھا؟ نکال دو اس لڑکی کو اسی وقت دفتر سے، نکال دو۔ ارحان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے نکالنے سے کیا ہوگا دادا جان؟ لوگ کہیں گے خانزادوں نے خبر چھپنے پر اپنی یتیم بھتیجی کو سڑک پر پھینک دیا۔ یہ ہمارے لیے اور زیادہ نقصان دہ ہے۔ ہمارے سیاسی مخالفین اسی دن کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ہمیں ظلم اور بے حس ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ الیکشن سر پر ہے، آپ یہ معمولی سی بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ارحان کی منطق پر سب ایک لمحے کو خاموش ہو گئے۔ تو پھر کیا کریں؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور اپنی تذلیل کا تماشا دیکھیں؟ بہرام خانزادہ نے تل ملا کر کہا۔ نہیں۔ ارحان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ ہم وہی کریں گے جس کی کسی کو توقع نہیں۔ ہم اس نقصان کو فائدے میں بدلیں گے۔ اس نے کمرے میں موجود ہر شخص کو دیکھا اور پھر فیصلے کن لہجے میں کہا، اگر ہمیں یہ الیکشن جیتنا ہے اور اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بچانی ہے تو ہمیں اس لڑکی کو اپنانا ہوگا، اسے خانزادہ پیلس لانا ہوگا، دنیا کو دکھانا ہوگا کہ یہ خبر جھوٹی ہے اور ہم اپنے خون کو کتنا خیال رکھتے ہیں۔
ہم ایک پریس کانفرنس کریں گے اور اعلان کریں گے کہ راشا زبیر خانزادہ ہماری ذمہ داری ہے اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ ہی رہ رہی ہے۔ کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ ارحان کی تجویز اتنی غیر متوقع تھی کہ سب دنگ رہ گئے۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ وہ غریب لڑکی اور اس محل میں رہے گی ہمارے ساتھ؟ ارحان کی تائی نے ناک چڑھا کر کہا، فی الحال ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ارحان کا لہجہ اٹل تھا، فیصلہ آپ لوگوں کو کرنا ہے، خاندان کی عزت بچانی ہے یا اپنی جھوٹی انا؟ بحث ہوتی رہی مگر سب جانتے تھے کہ ارحان کی بات میں وزن ہے، ان کی سیاست اور کاروبار داؤ پر لگے ہیں۔ پادل نخاس تھا بھاری دل کے ساتھ مہتاب خانزادہ نے سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے، جو تمہیں مناسب لگے کرو۔ اس رات جب راشا کام ختم کر کے اپنے ویران گھر میں پہنچی اور دروازہ بند کرنے لگی تو سامنے ایک لگژری گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے ارحان خانزادہ اترا۔ راشا کا دل حلق میں آ گیا۔ ارحان اس کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ اپنا ضروری سامان باندھ لو۔ مطلب؟ راشا کچھ سمجھ نہیں پائی۔ مطلب یہ کہ تم ہمارے ساتھ خانزادہ پیلس چلو گی اور آج سے تم وہیں رہو گی۔ یہ کہہ کر وہ واپس گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ راشا سختی کی حالت میں اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ ایک ایسا نیا طوفان تھا جو اس کی زندگی میں دستک دے رہا تھا۔ خانزادہ پیلس کے بلند و بالا دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے راشا کو لگا جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں آ گئی ہو۔ ارحان اسے لے کر اندرونی ہال میں داخل ہوا۔ وہاں صوفوں پر اس کی تائیاں اور چچیاں براجمان تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی راشا کا دل بیٹھنے لگا۔ ان کی آنکھوں میں خوشامدید نہیں بلکہ خالص نفرت اور تحقیر تھی۔ آ گئی منحوس، اس کی منجلی تائی نے زہر خوند لہجے میں کہا۔ باپ نے تو خاندان کا نام ڈبو ہی دیا تھا، اب بیٹی بھی آ گئی ہے ہماری عزت نیلام کروانے۔ دیکھو تو ذرا کیسے بھیگی بلی بنی کھڑی ہے۔ دوسری نے طنز کیا، معصومیت کا ناٹک تو خوب آتا ہے اسے، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ ماں کا ذکر سن کر راشا نے بے بسی سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ ارحان نے ان تبصروں کو سنا مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا۔ مریم بی بی، اس نے ایک ملازمہ کو آواز سے، ان کا سامان لے کر گیسٹ ونگ کے آخری کمرے میں رکھ دو اور انہیں راستہ دکھا دو۔ گیسٹ ونگ کا آخری کمرہ؟ یہ سے اس کی حیثیت بتانے کے لیے کافی تھا۔ اسے خاندان کے حصے میں نہیں بلکہ مہمانوں کے لیے ایک مخصوص، وہ بھی سب سے الگ تھلگ کونے میں جگہ دی جا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ ملازمے کے پیچھے چل پڑی۔ کمرہ کسی بھی عام گھر سے زیادہ بڑا اور پرآسائش تھا مگر راشا کو وہ سونے کا پنجرا لگا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا بیگ ایک کونے میں رکھا اور بستر پر بیٹھ گئی۔ یہاں اس کا کوئی نہیں تھا۔ وہ اس کھیل میں ایک بے جان مہرہ تھی جسے ارحان خانزادہ نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کیا تھا۔ رات کے کھانے کا وقت ہوا مگر اسے کسی نے نہیں بلایا۔ کچھ دیر بعد وہی ملازمہ ایک ٹرے میں کھانا لے کر آ گئی۔ بیگم صاحبہ نے بھجوایا، کہہ رہی ہیں آپ یہیں کھا لیں۔ یہ ایک اور تازیانہ تھا، اسے کھانے کی میز پر بیٹھنے کے قابل بھی نہیں سمجھا گیا۔ اس کا دل کڑوا ہو گیا۔ اس نے بنا کھائے ہی ٹرے ایک طرف رکھ دی۔ اگلے 2 دن اسی طرح گزرے۔ وہ اپنے کمرے میں قید رہی۔ ارحان ان 2 دنوں میں شہر سے باہر تھا۔ جب وہ تیسرے دن واپس آیا تو رات کے کھانے پر سب میز پر موجود تھے۔ اس کی نظریں انجانے طور پر راشا کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ کہاں ہے؟ اس نے ملازم سے پوچھا۔ کون صاحب؟ راشا؟ ارحان کے لہجے میں ہلکی سی سختی ابھری۔ وہ تو اپنے کمرے میں ہی کھاتی ہیں، چھوٹی بیگم صاحبہ نے کہا تھا۔ ارحان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے اپنے تائی کی طرف دیکھا جنہوں نے بے نیازی سے کاندھے اچکائے۔ اسے بلا کر لاؤ، اس نے ملازم کو حکم دیا۔ آج سے وہ سب کے ساتھ یہیں کھانا کھائے گی۔ ارحان کے اس حکم پر میز پر بیٹھی خواتین کے چہروں پر ناگواری پھیل گئی۔ چند لمحوں بعد راشا جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ وہ شاید سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ سادہ سے لباس میں بغیر دوپٹے کے اس کے لمبے سیاہ بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ ارحان نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر نظریں پھیر لیں۔ یہاں بیٹھو، اس نے اپنے برابر والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ راشا ڈرتے ڈرتے بیٹھ گئی۔ میز پر ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جیسے کوئی موت کا واقعہ ہو گئی ہو۔ اسے یہاں کس نے بٹھایا؟ آخرکار اس کی تائی سے رہا نہ گیا۔ یہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے گی؟ ایک ویٹرس؟ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا ارحان کا سرد آواز گونجے، یہاں یہ میری ذمہ داری پر ہے، آئندہ اس گھر میں اس کی حیثیت پر کوئی بات نہیں کرے گا۔ کسی کو اعتراض ہے؟ اس نے سب پر ایک ایسی نظر ڈالی کہ سب چپ ہو گئے مگر ان کی آنکھوں میں بھڑکتی نفرت بتا رہی تھی کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ راشا نے حیرت سے ارحان کو دیکھا۔ ارحان اس ایک جملے نے کسی کو اعتراض، خانزادہ پیلس کی دیواروں میں ایک ایسی درار ڈال دی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی چلی گئی۔ کھانے کی میز پر تو سب خاموش ہو گئے مگر اس کے بعد گھر کی خواتین کا رویہ راشا کے ساتھ مزید سرد اور زہریلا ہو گیا تھا۔
راشا یہ سب خاموشی سے سہتی رہی اور اسی دوران مہتاب خانزادہ کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ وہ ڈاکٹروں نے انہیں مکمل آرام اور ہر قسم کی پریشانی سے دور رہنے کی ہدایت کی تھی۔ خاندان کے سب افراد پریشان تھے مگر ان کی پریشانی دادا کی صحت سے زیادہ جائیداد اور کاروبار کی فکر لیے ہوئے تھی۔ ارحان نے صورتحال میں ایک موقع دیکھا، ایک ایسا موقع جو راشا کو اس گھر میں اس کا حقیقی مقام دلا سکتا تھا اور شاید دادا کے دل میں اس کے لیے نرمی پیدا کر سکتا تھا۔ ایک شام وہ راشا کے کمرے میں آیا۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ تمہیں دادا جان کی خدمت کرنی ہوگی، ارحان نے بغیر کسی تمہید کے کہا۔ راشا نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ نفرت نہیں کرتے، وہ اپنے کیے پر پشیمان ہے۔ ارحان اس کے قریب آیا۔ اس کی آواز میں ہمیشہ کے برعکس ایک نرمی تھی۔ ان کے اندر اپنے بیٹے تمہارے باپ کے ساتھ کی گئی ناانصافی کا احساس جرم ہے۔ تم ان کی خدمت کرو گی تو انہیں تم میں اپنا بیٹا نظر آئے گا۔ ان کا دل جیت لو راشا، اگر تم نے ان کا دل جیت لیا تو اس گھر میں تمہاری جگہ ہمیشہ کے لیے پکی ہو جائے گی۔ پھر کوئی تمہیں میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہیں کرے گا۔ راشا کے دل میں کشمکش تھی، وہ اس شخص کی خدمت کیسے کرے جسے وہ اپنے باپ کا قاتل سمجھتی تھی۔ مگر ارحان کے الفاظ میں ایک سچائی تھی کہ اگر اسے اس گھر میں رہنا ہے تو اسے اپنی جڑیں مضبوط کرنی ہوں گی۔ اس نے حامی بھر لی اور اگلے دن سے راشا نے خود کو مہتاب خانزادہ کے لیے وقف کر دیا۔ پہلے پہل تو مہتاب خانزادہ نے اسے جھڑکا کہ چلی جا یہاں سے، مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں، میں نے تمہارے باپ کے ساتھ جو کیا ٹھیک کیا، وہ غصے سے کہتے مگر راشا نے ہمت نہ ہاری۔ وہ خاموشی سے وقت پر ان کی دوا لاتی، ان کے سرہانے بیٹھ کر ان کے پاؤں دباتی اور جب وہ سو جاتے تو چپکے سے ان کے کمرے سے نکل جاتی۔ باقی گھر والے تو صرف حال پوچھنے کی رسم ادا کرنے آتے تھے مگر راشا ان کی حقیقی خدمت کر رہی تھی۔ ایک دن وہ مہتاب خانزادہ کو سوپ پلا رہی تھی تو انہوں نے کہا، تمہارا باپ بھی میری اسی طرح خدمت کرتا تھا، بالکل تمہاری طرح، خاموش اور فرما بردار۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز پھرا گئی۔ اس دن کے بعد ان کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ وہ راشا سے اس کے بچپن کے بارے میں پوچھتے، اس کے باپ کی باتیں کرتے۔ راشا نے بتا دی کہ کس طرح اس کے والد زبیر خانزادہ آخری وقت تک اپنے باپ یعنی مہتاب خانزادہ کو یاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ ان سے ناراض نہیں ہیں۔ یہ باتیں سن کر مہتاب خانزادہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے۔ انہیں اپنے گناہ کا بوجھ اب شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سلسلہ تقریباً 6 مہینے چلا اور اس دوران راشا نے اپنی خاموش خدمت اور محبت سے مہتاب خانزادہ کا دل جیت لیا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب مہتاب خانزادہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے تھے۔ ایک شام وہ دیوان خانے میں سب کے ساتھ بیٹھے تھے جب انہوں نے راشا کو اپنے پاس بلایا۔ راشا جھجکتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ مہتاب خانزادہ نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ بڑھائے اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میری بچی، مجھے معاف کر دے۔ ان کی آواز آنسوؤں میں بھیگی ہوئی تھی۔ میں نے تیرے باپ کے ساتھ بہت ظلم کیا، کاش میں وقت کو پیچھے لے جا سکتا۔ انہوں نے راشا کا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ راشا کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ آج اسے لگا کہ جیسے اس کے سر پر باپ کا سایہ لوٹ آیا ہو۔ اس منظر نے گھر کے باقی افراد کو حیران کر دیا مگر اصل جھٹکا ابھی باقی تھا۔ ہفتے کے آخر میں جب پورا خاندان رات کے کھانے پر جمع تھا، مہتاب خانزادہ نے ایک اعلان کیا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی غلطی کا ازالہ کروں گا۔ انہوں نے سب پر ایک نظر ڈالی اور پھر ارحان اور راشا کی طرف دیکھا۔ میں ارحان اور راشا کا نکاح کروا رہا ہوں، اگلے مہینے شادی ہوگی۔ دیوان خانے میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ ارحان کے والدین کے چہروں پر تو اطمینان کی لہر دوڑ گئی کہ چلو جائیداد گھر میں ہی رہے گی، مگر اس کی منجلی تائی جو اپنی بیٹی کا رشتہ ارحان سے کرنا چاہتی تھی، ان کے چہرے پر تو جیسے ہوائیاں اڑنے لگی۔ راشا نے سکتے کے عالم میں پہلے مہتاب خانزادہ اور پھر ارحان کی طرف دیکھا جس کے لبوں پر ایک ہلکی اور پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ مہتاب خانزادہ کے اعلان نے خانزادہ پیلس میں ایک نئی ہلچل مچا دی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ ایک رات جب شادی میں صرف چند دن باقی تھے، راشا باغ میں ٹہل رہی تھی۔ چاندنی رات میں پھولوں کی مہک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ماضی اور مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اتنی رات کا یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ یہ ارحان کی آواز تھی۔ راشا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ آج ہمیشہ سے مختلف لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سرد مہری نہیں بلکہ گہری نرم چمک تھی۔ بس نیند نہیں آ رہی تھی، راشا نے مختصر سا جواب دیا۔ ارحان اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا تم اس شادی سے خوش ہو راشا؟ راشا نے اس کے سوال پر چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کیا جواب دیتی؟ کیا وہ سچ کہہ سکتی تھی؟ اس نے صرف آہستہ سے سر ہلا دیا۔ میں نہیں جانتا یہ کب اور کیسے ہوا راشا،
ارحان نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ اس کا لمس اتنا گرم تھا کہ راشا کے پورے وجود میں ایک لہر دوڑ گئی۔ لیکن میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اس دن جب میں نے تمہیں ہوٹل کے پول میں دیکھا تب تم میرے لیے صرف ایک مسئلہ تھی، پھر جب تم اس گھر میں آئیں تب تم ایک ذمہ داری تھی، مگر تمہاری خاموشی، تمہارا صبر اور تمہاری معصومیت، میں خود کو تمہاری طرف جھکنے سے روک نہیں سکا۔ راشا بے حس و حرکت کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ارحان خان زادہ، وہ مغرور اور سخت شخص، اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ یہ سب ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ کیا تم بھی مجھ سے؟ ارحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ راشا کے دل میں ایک طوفان اٹھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کے لیے اس نے سب کچھ برداشت کیا تھا۔ اس کے سامنے وہ شخص کھڑا تھا جس کے خاندان نے اس کے والدین کو تڑپا تڑپا کر مار ڈالا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آنسوں کی ایک جھلملاتی ہوئی تہ پیدا کی اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں بھی خوشی آ سکتی ہے۔ آپ نے مجھے سہارا دیا، دادا جان نے مجھے عزت دی، میں اور کیا مانگ سکتی ہوں؟ اس نے اپنے الفاظ میں وہ سب کہہ دیا جو ارحان سننا چاہتا تھا، مگر وہ نہیں کہا جو اس کے دل میں تھا۔ ارحان اس کا یہ بالواسطہ اقرار سن کر خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے راشا کو اپنے قریب کیا اور اس کی پیشانی پر ایک بوسہ دیا۔ ہماری شادی کے بعد دیکھنا، میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم اپنے سارے غم بھول جاؤ گی۔ اگلے دن خواب کی طرح گزرے۔ ارحان اسے زبردستی شاپنگ پر لے کر گیا۔ اس نے راشا کے لیے مہنگے ترین لباس اور زیورات خریدے۔ اسے اپنے مستقبل کے منصوبے بیان کرتا، اسے بتاتا کہ اسے شادی کے بعد کہاں گھمانے لے جائے گا۔ راشا ہر بات پر ایک شرمیلی دلہن کی طرح مسکراتی اور سر ہلاتی، جبکہ اس کے اندر انتقام کی آگ مزید بھڑک رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کس طرح یہ شخص اپنی محبت میں اندھا ہو چکا ہے اور اس آنے والے طوفان سے بالکل بے خبر ہے جو اس کی اور اس کے خاندان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ آخرکار نکاح کا دن آن پہنچا۔ شہر کے سب سے بڑے ہوٹل کا ہال ملک کے نامور سیاستدانوں، تاجروں اور معززین سے بھرا ہوا تھا۔ راشا سرخ روسی جوڑے میں ملبوس کسی حور کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور اطمینان تھا۔ ارحان اس کے پاس بیٹھا بار بار محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتا۔ نکاح خواہ نے خطبہ پڑھا اور پھر ارحان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کے 3 بار قبول ہے کہنے پر پورا ہال مبارکباد کے شور سے گونج اٹھا تھا۔ پھر نکاح خواہ راشا کی طرف مڑے اور پوچھا کہ راشا زبیر خانزادہ، کہ آپ کو ارحان خانزادہ ولد سہراب خانزادہ حق مہر کے عوض یہ نکاح قبول ہے؟ ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں راشا پر جمی تھیں۔ 1 لمحہ، 2 لمحے۔ راشا نے آہستہ سے اپنا گھونگھٹ اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں نہ شرم تھی نہ حیا، ان میں سے ایک سرد فولادی چمک تھی۔ اس نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر مائک اپنے ہاتھ میں لیا۔ نہیں، ایک لفظ نے پورے ہال میں جیسے دھماکہ کر دیا اور سب سکتے میں آ گئے۔ یہ نکاح مجھے قبول نہیں۔ اس کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ پھر اس نے مہتاب خانزادہ کی طرف انگلی اٹھائی جو حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ شخص مہتاب خانزادہ میرے باپ کا قاتل ہے۔ اس کے ظلم کی وجہ سے وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے اور اس نے ان کا حق نہیں دیا۔ پھر ان کی نظریں ارحان پر پڑیں جس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ اور تمہارے اس پوتے پر، اس نے نفرت سے کہا، میں تھوکتی ہوں، تم سب ظالم ہو۔ میں تم سب کی اس تکلیف سے گزارنا چاہتی تھی جس سے میرے والدین گزرے۔ میرا بدلہ آج پورا ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ اسٹیج سے اتری اور ہال سے باہر نکل گئی۔ پیچھے ارحان، مہتاب خانزادہ اور پورے خاندان کو ذلت اور رسوائی کی آگ میں جلتا ہوا چھوڑ گئی۔ راشا کے آخری الفاظ ہال میں کسی تیزاب کی طرح پھیل گئے۔ ایک لمحے کے لیے ہر طرف موت کا سناٹا طاری ہو گیا اور پھر جیسے ایک طوفان امڈ آیا۔ کیمروں کی فلیش چمکنے لگے، رپورٹر چیخنے لگے اور مہمان آپس میں سرگوشیاں نہیں بلکہ اونچی آواز میں باتیں کرنے لگے۔ خانزادہ خاندان جو چند لمحے پہلے تک اپنی کامیابی اور عزت کی بلندیوں پر تھا، ایک جھٹکے میں ذلت کی گہرائیوں میں آ گرا۔ مہتاب خانزادہ اپنا سینہ پکڑے وہیں کرسی پر ڈھیر ہو گئے۔ خاندان کی عورتیں چیخنے لگیں۔ سب سے بدتر حالت ارحان خانزادہ کی تھی۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت اور آگ بھڑک رہی تھی جسے دیکھ کر خوف آئے۔ اس کے کانوں میں راشا کے نفرت بھرے الفاظ گونج رہے تھے کہ میں تم پر تھوکتی ہوں۔ اس کی محبت، اس کا اعتبار، اس کی عزت، سب کچھ ایک لمحے میں خاک میں مل گیا۔ اسے اب سمجھ آیا کہ راشا کی ہر مسکراہٹ، ہر آنسو اور محبت کا ہر اقرار ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ تھا۔ اس لڑکی نے اسے اپنی معصومیت کے جال میں پھنسا کر بدلے کے لیے استعمال کیا تھا اور بھرے شہر کے سامنے اس کی تذلیل کی تھی۔ اس کا دل غم سے زیادہ غصے اور بے تحاشا نفرت کی آگ میں جل رہا تھا۔ دوسری طرف راشا ہوٹل کے پچھلے دروازے سے باہر نکل آئی تھی۔
اس نے تیزی سے عروسی جوڑا اتارا اور پہلے سے تیار رکھے ہوئے عام سے کپڑے پہن لیے۔ اس کا دل عجیب طور پر پرسکون تھا۔ اس نے وہ کر دکھایا تھا جس کا عزم اس نے اپنی ماں کی لاش پر کیا تھا۔ اس نے خانزادوں کو وہی درد دیا تھا جو انہوں نے اسے اور اس کے والدین کو دیا تھا۔ اب اس شہر میں اس کا کوئی نہیں تھا۔ اس کی دوست نے لاہور میں اس کے لیے نوکری اور رہنے کا انتظام کر دیا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس شہر اور اس کے لوگوں کی زندگی سے دور چلی جانا چاہتے تھے۔ وہ ایک ٹیکسی لے کر بس اڈے پر پہنچی اور لاہور جانے والی بس میں سوار ہو گئی۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس نے کراچی شہر کو آخری بار دیکھا۔ وہ شہر جس نے اسے صرف دکھ دیے تھے۔ بس اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ راشا نے آنکھیں بند کر لیں، اس اطمینان کے ساتھ کہ اس کا انتقام مکمل ہو گیا۔ بس ابھی شہر سے باہر نکلی ہی تھی کہ اچانک 2 جیپوں نے اسے اوور ٹیک کر کے آگے کا راستہ روک لیا۔ بس ڈرائیور نے گھبرا کر بریک لگائی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا، جیپوں سے 6 نقاب پوش مسلح افراد اترے اور بس کے دروازے پر آ گئے۔ ایک نے ہوا میں فائرنگ کی۔ مسافر خوف سے چیخنے لگے۔ 2 نقاب پوش تیزی سے بس کے اندر داخل ہوئے۔ ان کی نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ اچانک ان میں سے ایک کی نظر راشا پر پڑی، جو خوف سے اپنی سیٹ کے نیچے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ رہی۔ ایک نقاب پوش نے رکشے کو گھیر لیا، جبکہ دوسرے نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ تم ہمارے ساتھ چلو گی؟ راشا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر اس کے حلق کی آواز جیسے جم گئی تھی۔ اسے زبردستی بس سے نیچے اتارا گیا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر ایک مضبوط ہاتھ نے اس کے منہ پر ایک رومال رکھا جس پر کوئی دوا لگی تھی۔ ایک جانی پہچانی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب راشا کو ہوش آیا تو اس کا سر بری طرح سے دکھ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو ایک انجان مگر انتہائی پرتعیش کمرے میں پایا۔ یہ کسی ہوٹل کا کمرہ نہیں لگتا تھا بلکہ کسی فلیٹ کا بیڈ روم تھا۔ وہ اٹھنے لگی جب اس کی نظر سامنے صوفے پر بیٹھے وجود پر پڑی۔ ارحان خانزادہ۔ اسے وہاں دیکھ کر راشا کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی پہنچ سے دور جا چکی ہے۔ ارحان اٹھا اور آہستہ آہستہ اس کے قریب بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ ایک سیاہ جلتی ہوئی نفرت تھی۔ بہت شوق تھا بدلہ لینے کا؟ کیوں؟ اس کی آواز کسی گہری کھائی سے آ رہی تھی۔ تم نے سوچا تھا کہ تم ارحان خانزادہ کی تذلیل کر کے اتنی آسانی سے چلی جاؤ گی؟ مجھے جانے دو، راشا نے ہمت کر کے کہا۔ جانے دو؟ وہ وحشت سے ہنسا۔ جانے کے لیے تو نہیں لایا تمہیں یہاں۔ وہ اس کے بالکل قریب آ گیا، اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ راشا درد سے کرا اٹھی۔ تم نے نکاح سے انکار کیا تھا نا؟ اب نکاح تو ہوگا مگر تمہاری مرضی سے نہیں، میری مرضی سے۔ اس نے راشا کو ایک زوردار تھپڑ مارا جس سے وہ بیڈ پر گر پڑی۔ پھر اس نے فون کر کے کسی کو اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ چند ہی لمحوں میں ایک سہما ہوا نکاح خواہ 2 گواہوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ نکاح پڑھاؤ، ارحان گرجا۔ راشا روتی رہی، چیختی رہی مگر کسی نے اس کی نہ سنی۔ زبردستی اس کی رضامندی کے بغیر اسے ارحان خانزادہ کی بیوی بنا دیا گیا۔ نکاح خواہ کے جاتے ہی ارحان نے دروازہ بند کیا اور راشا کی طرف بڑھا جو کونے میں دبکی ہوئی تھی۔ اب تم قانونی طور پر میری بیوی ہو، راشا ارحان خانزادہ، اور اب میں تم سے وہ ہر حق وصول کروں گا جو تم مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس پر جھکا مگر راشا کی آنکھوں میں موجود شدید خوف اور بے بسی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ پھر اس کے لبوں پر ایک ظالمانہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ نہیں، اتنی آسانی سے نہیں۔ موت تو بہت آسان سزا ہے۔ میں تمہیں ہر روز ہر لمحہ زندہ رکھ رکھ کر ماروں گا۔ اس دن کے بعد وہ فلیٹ راشا کے لیے قید خانہ بن گیا۔ ارحان اسے مسلسل ذہنی اذیت دیتا، وہ اسے اپنی قید میں رکھتا، اس پر طنز کرتا، اس سے اس کے کیے کی سزا ہر لمحہ یاد دلاتا۔ 3 مہینے اسی عذاب میں گزر گئے۔ راشا جسمانی اور ذہنی طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ جب ایک دن اچانک فلیٹ کی گھنٹی بجی، ارحان نے دروازہ کھولا تو سامنے مہتاب خانزادہ کھڑے تھے۔ اسے دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ انہیں ارحان پر شک ہو گیا تھا اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچ گئے تھے۔ مہتاب خانزادہ نے اندر کمرے میں راشا کی حالت دیکھی تو ان کا دل دہل گیا۔ وہ ایک زندہ لاش لگ رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ارحان کے منہ پر ایک بھرپور تھپڑ مارا۔ بے غیرت، یہ سلوک کیا ہے تو نے ہماری بیٹی کے ساتھ؟ تو نے خانزادہ خاندان کی ناک کٹوا دی۔ وہ راشا کے پاس گئے اور اسے سہارا دیا۔ چل میرے ساتھ بچی، اس گھر پر آج بھی تیرا حق ہے۔ خانزادہ پیلس میں واپسی راشا کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ مہتاب خانزادہ نے اسے اپنی آنکھوں کا تارا بنا لیا۔
انہوں نے ارحان سے بات چیت مکمل طور پر بند کر دی تھی اور گھر والوں کو سخت ہدایت کی تھی کہ کوئی بھی راشا کو ایک لفظ نہیں کہے گا۔ دوسری طرف ارحان اپنی زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہا تھا۔ ایک دن وہ ہمت کر کے مہتاب خانزادہ کے پاس گیا اور ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ دادا جان، مجھے معاف کر دیں، میں غلط تھا۔ مہتاب خانزادہ نے اسے اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی تھی۔ مجھ سے معافی کافی نہیں ہے بیٹے، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ اس لڑکی سے معافی مانگو جس کی زندگی تم نے تباہ کر دی۔ جاؤ، اسے بیوی کا وہ درجہ اور عزت دو جس کی وہ حقدار ہے۔ اپنے برے سلوک کی تلافی کرو۔ جب وہ تمہیں دل سے معاف کر دے گی نا، تبھی میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ دادا کا حکم اس کے لیے پتھر پر لکیر تھا۔ وہ راشا کے پاس گیا جو باغ میں بیٹھی تھی۔ راشا، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ راشا نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ دادا جان چاہتے ہیں کہ تم میرے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ راشا کا دل تو نہیں چاہا، مگر وہ دادا کا دل نہیں دکھا سکتی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس نے بظاہر ارحان کو معاف تو کر دیا تھا، مگر اس کا دل ابھی بھی ناراض تھا۔ وہ ارحان کے کمرے میں منتقل تو ہو گئی، مگر ان کے درمیان ایک اندیکھی دیوار قائم رہی۔ وہ اس سے بات نہیں کرتی تھی، اس کی کسی بھی پیش قدمی کا جواب انتہائی سرد مہری اور غصے سے دیتی۔ اس نے خود پر سختی کا ایک خول چڑھا لیا تھا۔ ارحان خانزادہ بدل چکا تھا۔ وہ صبر کے ساتھ راشا کے رویے کو برداشت کر رہا تھا۔ کمرے کی تنہائی میں وہ اسے معنی خیز نظروں سے دیکھتا اور لفظوں سے تنگ کرتا، مگر اس کے انداز میں اب زبردستی نہیں بلکہ ایک شوخی اور محبت بھری چھیڑ چھاڑ تھی۔ آخر کب تک مجھ سے بھاگو گی بیوی؟ وہ مسکرا کر کہتا۔ میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا، راشا غصے سے جواب دیتی۔ وہ بہانے سے اس سے ٹکراتا اور پھر سنبھالنے کے بہانے اسے اپنی باہوں میں بھر لیتا۔ راشا کبھی گھبرا جاتی تو کبھی جھنجھلا کر اسے خود سے دور کر دیتی۔ یہ آنکھ مچولی تقریباً 1 مہینے چلتی رہی۔ ارحان کی مسلسل کوششیں اور اس کی آنکھوں میں نظر آنے والی سچی محبت اور پچھتاوا آہستہ آہستہ راشا کے دل پر دستک دے رہے تھے۔ پھر ایک رات جب بارش ہو رہی تھی، کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ارحان اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں راشا، مگر مجھے ایک موقع دو، ایک موقع اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا۔ اس کے الفاظ میں ایسی سچائی تھی کہ راشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی مسلسل پیش قدمی اور اپنے اندر اٹھتے جذبات سے تھک چکی تھی۔ آج وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس نے مزید مزاحمت نہیں کی۔ اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھتے ہوئے ارحان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس رات ان کے درمیان کی تمام دیواریں گر گئیں۔ اگلی صبح ان کی زندگی کا ایک نیا آغاز تھا۔ راشا کے چہرے پر چڑھا سختی کا خول ٹوٹ چکا تھا۔ ارحان کی باتیں اور حرکتیں اب اسے غصہ نہیں بلکہ شرمانے اور گھبرانے پر مجبور کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ارحان کی محبتوں کے سائے میں ان کی زندگی مہکنے لگی۔ انہوں نے نفرت سے شروع ہونے والے سفر کو محبت کی منزل تک پہنچا دیا۔